سب سے پہلے میں حافظ صاحب سے شروع کر لیتی ہوں کہ حافظ صاحب آپ تو ماہر قانون ہے، قانون پہ گہری نظر رکھتے ہیں. یہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے کیا دیکھ رہے ہیں اب کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑی اہمیت کا حامل ہے، آگے کا ڈائریکشن ہوگی، اس فیصلے پہ بڑا انحصار کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فل کوٹ کرنے جا رہا ہے، اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل ایک اسپیکٹرم ہے یا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے اس کا ایک پر ایک کا اثر آئے گا. لیکن اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں، اور وہ واضح یہ ہیں کہ کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل جو میکنزم ہے ریزرو سیٹس کے اندر، جس کے اندر آپ کی 60 سیٹس جو ہیں وہ ویمن کی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، 10 سیٹس جو ہیں وہ آپ کی منورٹیز کی ہیں، اس کا جو پروپورشنل سسٹم کانسٹیٹیوشن پرسکرائب کرتا ہے انڈر آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس کو کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، نہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کا کام ہے، نہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کا کام ہے. اگر پلین لینگویج کو دیکھا جائے جو آرٹیکل 51 کی ہے 6DE، اور اس کے بعد آرٹیکل 106 یا سیکشن 104 ہے یا رول 92 94 ہے، اس کے اندر تو کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے الیکشن لڑا ہو اور اس نے کوئی ایک بھی سیٹ اس پروونس کے اندر جیتی ہو جہاں پہ ریزرو سیٹس ہیں یا منورٹیز کے حد تک نیشنل اسمبلی کے اندر ہے، تو وہ ایک انٹائٹل ہے. اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ایک فیصلہ کیا جو 28 فروری 2024 کو آیا، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو 25 مارچ 2024 کو آیا، جس کے اندر پشاور ہائی کورٹ نے یونینیمسلی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو اپہولڈ کیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 185 کے اندر بیٹھی ہوئی ایز اے سپریم کورٹ اپیل کی سائٹ کے اوپر. اب اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو دو فیصلے ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا یا کانسٹیٹیوشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے چونکہ اس کا اسپیکٹرم بڑا ہے، پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اس کے اندر اسٹیک ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا ایک رائٹلی اسٹیپ لیا کہ انہوں نے جتنے بھی آپ کے اویلیبل ججز تھے، یعنی کہ اس وقت 14 اویلیبل تھی اور ایک جج صاحبہ جو تھیں وہ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس بینچ کو جوائن نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کا جو اویلیبل سپریم کورٹ کا فل کورٹ تھا اس کے مطابق ایک بینچ بنایا جو انپریسیڈنٹڈ ہے. چونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل کیسز آئے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ آئے ہیں، جو ہماری کانٹروورسی اپریل 2022 سے چل رہی ہے، اس کے اندر بینچ کی کمپوزیشن ایک بہت بڑا ایشو تھا. میرا بینچ، آپ کا بینچ، چیف جسٹس یہ نہیں بینچ بنا رہا ہے، یہ فل کورٹ نہیں بنا رہے. اب انہوں نے ایک فل کورٹ بنایا ہے، اس نے ساری ہیئرنگز آپ نے بھی دیکھی، میڈیا کے اوپر بھی آئیں اور لائیو سٹریمنگ بھی اس کے اندر آئی. اب اس کے اوپر وہ ججمنٹ ریزرو ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ان ججز نے کل بھی میٹنگ کی ہے، آج بھی اس کے اندر میٹنگ کی ہے، اور وہ اس سارے پراسپیکٹیو کو دیکھتے رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا آئین یا کانسٹیٹیوشن اس معاملے کے اندر ہمیں کس طرح جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر جو بھی فیصلہ آ جاتا ہے، میں نے ایک آپ کو اپنا ایک لیگل اوپینین دیا کہ 5 چیزوں کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. نمبر 1 کہ کیا SIC انٹائٹل ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 کیا PTI بیڈ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کسی سٹیج کے اوپر اس پروسیس کے اندر آ سکتے ہیں. نمبر 3 اس چیز کے اندر ہے کہ کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اوور اینڈ ابو جو ہے جو ان کو پہلے راؤنڈ کے اندر ملا ہے انہیں ملے گا کہ نہیں. چوتھا اس کے اندر یہ آئے گا کہ اگر آپ نے ہاؤس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کیا ایلوکیشن جو ہے ود ان اسمبلی آئے گی، اور اگر آپ نے ہاؤس کو اوپن کرنا ہے تو اس کا کیا میکنزم ہے. تو یہ ایک پیورلی کانسٹیٹیوشن یا لیگل ایشوز ہیں، اس کے لیے ساری سپریم کورٹ بیٹھی ہے، کل بھی آئی ہے اور آج بھی بیٹھی ہے، اور صبح میرا خیال ہے کہ اس کا ایک فیصلہ آئے گا. لیکن جو بھی ڈاکٹر فضا اس کا فیصلہ آئے وہ ہمیں فیصلہ ماننا چاہیے، چونکہ وہ پاکستان کی پوری سپریم کورٹ کا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس بات سے آپ کی اجازت سے جی میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے کرنا چاہوں گی کہ ماننا تو چاہیے، میں اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے، لیکن یہاں پر اگر کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ججز کی بھی بلے بلے، سپریم کورٹ بھی زندہ باد. اگر آپ کے خلاف آتا ہے، آپ کی منشا کے خلاف آتا ہے، تو پھر طوفان بدتمیزی تو برپا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ، اور یہ تو ہونا ہے کل. ایک کے تو خلاف آئے گا نا اور ایک کے حق میں آئے گا. میں ایک سیکنڈ بات، میں اس سائڈ کے جا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستان کا جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کو اس حد تک ڈسکریڈٹ نہ کریں کہ اگر فیصلہ آپ کی فیور میں آئے میں اسے کہوں. میری آپ کے والی رائے ہے بالکل صحیح، لیکن کل آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا؟ نہیں، لیکن دیکھیں نا کہ فیصلہ اگر جو بھی آتا ہے، فیصلہ جو بھی آتا ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ
फैसला जो है वो सिंगल किसी चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ। या जिस तरह एक आपने कहा हुआ है कि पिछला चल रहा था कि जी मखसूस बेंच का फैसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा और हर जज का बशमूल चीफ जस्टिस के उसका एक वोट होगा। हाँ, उसके फैसले में इख्तिलाफ किया जा सकता है कि जी ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, नहीं सर ये बड़ा चेंज हो गया हमारे यहाँ माहौल, जो कि बड़ी गलत बात है। ये शर्मिंदगी का मुकाम है कि फैसले पे तनकीद नहीं हो रही होती, वो तो आ गया ना, जज पे तनकीद हो रही होती है। देखे ना, आज भी हमने किया ये हुआ है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस से अलहदा किया हुआ है, हमने हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस से अलहदा किया हुआ है, और अगर हमें फैसला हमारी फेवर में आए, रूल ऑफ लॉ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी भी है, जुडिशियल इंटरवेंशन भी उसके अंदर नहीं है, और सारे इदारे ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे खिलाफ फैसला आए, यानी कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है, खिलाफ नहीं है, हमारी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक फैसला ना आए, तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी ठीक नहीं है, फिर जुडिशियल इंटरवेंशन भी है, फिर इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल एक आएगा, फिर उसके बाद ये है कि रूल ऑफ लॉ भी कंप्रोमाइज होगा, और फिर उसके ऊपर एक नैरेटिव किया जाएगा। आजकल छोटी छोटी बात पे लोग कहते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।